دیجئے، یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دشمن بھی جانتے ہیں کہ نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی، نفرت کبھی محبت سے جیت نہیں سکتی۔ محبت چند دن مجبور تو ہو سکتی ہے لیکن ہار نہیں سکتی۔ کیسے ہار جائے گی؟ ہاریں گے نفرت کرنے والے، کہو انشاءاللہ۔ نفرتیں پھیلانے والے، کہو انشاءاللہ۔ الٹی گنتی اب ان کی شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ، دیکھیے ہم دعا بہت کر رہے ہیں لیکن چبھے گی۔ کیوں؟ چور جس کے اندر ہوگا اس کو چبھے گی۔ زور سے کہیے گا آمین، ابھی نہیں، جب ہم دعا کریں زور سے کہیے گا، دعا کریے، اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر ان لوگوں کو دیش کی ذمہ داری دے جو اس دیش کے اندر محبت کا پیغام بھر دیں۔ آمین۔ اے اللہ تو ہمارے اس ملک کے اندر ان لوگوں کو اقتدار دے دے، ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ ڈور دے دے جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ سب کو بھائی بھائی سمجھ کر سب کو لے کر چلے۔ اے اللہ یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اس میں یہ بھی دعا کریے، اے اللہ تو ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے، نیست و نابود کر دے جو اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان لوگوں کو برباد کر دے جو اس دیش کے بھائی چارے کو مٹا رہے ہیں۔ اے اللہ تو اس دنیا کے اندر ایسی دردناک اور کتے کی موت ان کو دے جو ہم ہندو اور مسلمانوں کو، سکھ اور عیسائیوں کو آپس میں لڑانے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ایسی موت دے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی پیدا ہونے سے پہلے ان کی روح بھی کانپ جائے، جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ دعا کوئی خراب دعا نہیں کی ہے۔ اب جس کے دل میں چور ہوگا وہ کہے گا کہ ہمارے اوپر کہی گئی ہے، اور جو کہیں ہمارے اوپر کہی گئی ہے سمجھ لو کہ وہی لڑا رہے اس دیش، سمجھ لینا کہ وہی اس دیش کو لڑا رہے ہیں، وہی اس دیش کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم سے ہمارا دیش مت چھینو۔ میں آپ سے والہانہ امید کرتا ہوں۔ اب سنیے آگے، حضرت عمر روتے ہوئے کہتے ہیں عیسائی سے، پادری سے، ہم نے تمہاری گرجا میں نماز نہ پڑھ کے تمہیں ذلیل، تمہیں انسلٹڈ نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے تمہاری گرجا کی حفاظت کی ہے۔ جب گرجا توڑ کر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے تو مندر توڑ کر مسجد کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اسلام صاف کہتا ہے جس مندر کو توڑ کے مسجد بنائی گئی وہاں ہماری نماز ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں ہوگی۔ ہمیں خوشی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم نے مانا، دیش میں امن، سپریم کورٹ کا فیصلہ کیوں نہیں مانیں گے؟ مانا، تسلیم کیا، لیکن خوشی اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، جو الزام ہمارے اوپر لگتا تھا وہ دھل گیا۔ ہم یہی چاہتے تھے، اب تمہیں مل گئی کورٹ کا آدیش، لے لو بھائی، لے لو بھائی، لیکن ہم قیامت کی صبح تک اس کو مسجد مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 1947 کو مسجد تھی، 1949 تک مسجد رہی۔ تو جب کورٹ نے اس کو مسجد مانا تو ہم کیوں نہیں مانیں؟ ہاں اب اس میں تمہیں مل گئی، کوئی بات نہیں، آپ رہیے، بنائیے، شوق سے جو کرنا چاہو کرو، ہم بھی اس کو مسجد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔ چلو میرے بھائیوں، اب حضرت عمر فاروق آگے بڑھے، امیر المومنین اب یروشلم کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر جس اونٹ کے اوپر بیٹھتے تھے وہ اونٹ ان کا خادم اسلم چلاتا تھا، یہ طے ہوا تھا 1 میل تم پیدل چلو گے، میں اونٹ کے اوپر بیٹھوں گا،
اور 1 میل میں اونٹنی کی لگام پکڑوں گا، تم اونٹ کے اوپر بیٹھو گے۔ غلام کو کہا نہیں نہیں آپ امیر المومنین ہیں تو کیا ہوا، تم تھکو گے، تم پریشان ہو جاؤ گے، تم ہی چلاتے رہو گے اور میں بیٹھا رہوں گا؟ نہیں، یہ ہمارے نبی نے فرمایا اپنے غلاموں سے اتنا کام نہ لو جو وہ اٹھا نہ سکے۔ ہم تم سب برابر ہیں، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ غلام اور امیر سب برابر ہیں، آقا اور غلام سب برابر ہیں۔ 1 میل عمر بیٹھتے تھے، 1 میل ان کا غلام بیٹھتا تھا۔ غلام بیٹھتا تھا تو عمر اونٹ کی لگام پکڑتے تھے، اور عمر بیٹھتے تھے تو ان کا غلام۔ اسی حال میں بیت المقدس آ گیا۔ بیت المقدس اور بیت المقدس پر یروشلم کے اندر تمام یہودی اور عیسائی کھڑے ہیں۔ آج عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے مسلمانوں کا قائد، کون ہے مسلمانوں کا لیڈر، کون ہے اسلام کا ہیرو۔ آج دیکھیں کون ہے جس نے چپے چپے پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے، لائن میں کھڑے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اتفاق دیکھیے جب یروشلم آیا، بیت المقدس آیا، 1 میل رہ گیا، حضرت عمر فاروق کی اونٹ سے اترنے کی باری آ گئی اور لگام پکڑنے کی باری آ گئی، اور ان کے غلام کو اونٹ پر بیٹھنے کی باری۔ الٹا اب حضرت عمر نے کہا ہاں روکو، غلام کہتا ہے چپ بیٹھ، 1 میل لے چلوں گا میں۔ حضرت عمر نے کہا اونٹ روکو۔ غلام کہتا ہے امیر المومنین آپ لگام پکڑیں گے میں بیٹھوں گا، لوگ کیا کہیں گے، آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا اگر میں اونٹ کے اوپر بیٹھا رہا اور تو لگام پکڑا رہا تو اسلام کا جنازہ نکل جائے گا۔ میری عزت کا جنازہ نکلتا ہے تو نکل جانے دے، اسلام کا جنازہ نہ نکلنے دے، روک۔ اس نے کہا نہیں روکوں گا، امیر المومنین آپ بیٹھے رہیے، آپ امیر ہیں۔ آپ اس حال میں حضرت عمر کود گئے، ہٹ ہٹ چل چل میرا حکم ہے، چل بیٹھ اوپر۔ بیٹھ گیا، بات کیوں نہیں مانے گا؟ امیر المومنین اچھا نہیں لگ رہا، اچھا ہم تم دونوں پیدل چلیں، کیوں؟ بیٹھو تمہاری باری آئی، بیٹھو، بٹھال دیا اور لگام پکڑ کے چل رہے ہیں۔ بیت المقدس تک یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تمہارا امیر المومنین وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، بڑا پتلا دبلا ہے لیکن بڑا طاقتور ہے، پورے اسلام کا پرچم لہرا دیا، وہ امیر المومنین ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں نہیں، اے یہودیوں اے عیسائیوں، میرا امیر المومنین وہ نہیں ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے، ہمارا امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔ اس کی باری پکڑنے کی آ گئی، اس نے اپنا حق اپنے غلام کو نہیں دیا، اس نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور غلام کے اونٹ پر بیٹھنے کی باری آ گئی، اس نے اس کو اونٹ پر بٹھایا، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انصاف کا گلا نہیں گھونٹ سکتا، نیائے کا گلا نہیں گھونٹ سکتا۔ حضرت عمر اسی حال میں اونٹنی کی لگام پکڑ کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے اور وہاں کھوٹی سے اونٹنی کو باندھا، مسجد کے اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کر باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو حضرت عمر کا یہ عدل، یہ انصاف دیکھ کر دروازے کے باہر بہت سے یہودی اور عیسائی ایسے تھے کہ ان کی زبان سے کلمہ نکل رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ عمر تیرے انصاف کو دیکھ کر مجھے حیا آ گئی، اب اسلام قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ عدل اور یہ انصاف اگر ہمارے ملک کے اندر قائم ہو جائے، امیر اور غریب کے درمیان سے فرق مٹ جائے، تو میرے بھائیوں اس دیش کے اندر امن اور شانتی کی گنگا بہنے والی، یہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ملک دنیا کا سب سے بڑا سیکولرزم جمہوری ملک ہے، یہاں سے زیادہ جمہوریت، یہاں سے زیادہ اپنی بات کو پوری آزادی کے ساتھ کہنے کا ادھیکار کسی دوسرے ملک کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے دیش کے پردھان منتری مودی جی کی دین نہیں ہے، یہ مت سمجھنا،
یہ گرہ منتری جی امت شاہ کی دین یہ نہیں ہے، یہ اپنی بات کو آزادی کے ساتھ کہنے کا حق ہمارے اس دیش کے سمویدھان نے، قانون نے ہمیں دیا ہے، بابا امبیڈکر نے دیا ہے، ان کے بنائے ہوئے قانون نے دیا ہے، مہاتما گاندھی نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی کی ببوتی نہیں ہے، یہ ایک سمویدھان نے یہ حق ہمیں دیا ہے، قانون نے ہمیں یہ حق دیا، اور ہم اسی قانون کی دہائی آج جتنی بھی جگہ پرامن پروٹیسٹ احتجاج ہو رہے ہیں، جتنے بھی جگہ ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ احتجاج اسی سمویدھان کا ایک حصہ ہے، ہمیں سمویدھان اجازت دیتا ہے۔ شاہین باغ پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے؟ کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ راستہ نہ روکا جائے، لیکن پروٹیسٹ احتجاج ان کا سمویدھانک رائٹ ہے، ان کا سمویدھانک حق ہے۔ ٹھیک ہے، راستے پر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو بھی مانیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس دیش میں رہنا ہے تو سمویدھان کو ماننا ہے، ہمیں اس ملک میں رہنا ہے تو ہمیں سمویدھان کو ماننا ہے، اور کیوں نہیں مانیں گے؟ اس دیش سے محبت، اس دیش سے پیار، یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ اور میڈیا والوں سنو، ہم سے زیادہ دیش بھکتی کی تقریر کون کرے گا؟ سنو، ہمارے نبی جب مکہ سے نکالے جا رہے اور مکے میں جب پریشان کر دیا گیا، مکہ چھوڑ کے جب مدینے جاتے ہیں تو آپ آخری دیدار خانہ کعبہ کا کرتے ہیں اور اس کا غلاف پکڑتے تو روتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اے کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا ہے، اگر مجھے تیرے باشندے مجبور نہ کرتے، مجھے اس مکے کے رہنے والے اگر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا۔ جب آپ گئے، سنیے وطن کی محبت، جب آپ گئے مکے سے نکل کر مدینے کے بارڈر میں قدم رکھتے ہیں تو پلٹ کے پھر مکے کی طرف دیکھتے ہیں۔ مکے کی طرف دیکھنا اس بات کا اشارہ ہے کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکل رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بھی جب ان کے باپ آزر نے ان کو عراق سے نکالا، اور جب عراق سے وہ اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ، لوط علیہ السلام اور ابراہیم کی بیوی سارہ جب عراق سے نکلتی ہے، نہیں رہنے دیا جاتا ہے، عراق والوں نے نکالا، اور کی بستی سے نکالے گئے، اور جب عراق سے نکل کر ملک شام سیریا پر قدم رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم عراق کو پلٹ کر دیکھتے اور کیا کہتے؟ قرآن پڑھیے، انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے عراق، اے میری بستی، اے وطن، میں تیری محبت کو خیر آباد کہہ کر، میں تیری محبت کو قربان کر کے میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، جہاں وہ لے جائے گا میں اس بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ نبیوں نے ہمیں بتایا، یہ رسولوں نے بتایا کہ وطن کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ ہمارے قرآن کی تعلیم کا حصہ ہے۔ میں کیسے اس دیش کی محبت کو اپنے دل سے نکال دوں؟ میں اس دیش سے پیار کیسے اپنے دل سے نکال دوں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اس دیش سے پیار کریں، اس دیش سے محبت کریں۔ مدینہ جانے کے بعد پڑھیے میرے بھائیو زاد المعاد ابن قیم کی، مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول جب مدینے میں سوتے تھے تو سوتے ہوئے آدھی رات کے بعد کروٹ آپ کی، چہرہ آپ کا مڑ جاتا تھا۔ صحابہ نے کہا آپ کا چہرہ ادھر کیسے گھوم جاتا ہے؟ آپ نے پوچھا صحابیوں جانتے ہو ادھر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، کہا ادھر میرا شہر مکہ ہے اور وطن کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی، مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی۔ میرے بھائیوں، وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے، اس لیے اس وطن سے ہمیں اور آپ کو سب کو پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ پروٹیسٹ احتجاج کرو تو پرامن کرو، لیکن دیش کی سمپتی کو نقصان بھی نہیں پہنچنا چاہیے، توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ دیش ہمارا ہے اور دیش ہمارے گھر کی طرح ہے اور اپنے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس دیش کی سمپتی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جو اس دیش کی سمپتی کو نقصان پہنچاتا ہے گویا کہ وہ اپنے گھر کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے گھر کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اتنے جذباتی مت ہوئیے، آتنکوادی ہم نہیں ہیں،
दहशत गर्द हम नहीं है। हमारे ये जुमले आपको कहीं से लग रहे हैं भड़काऊ? अच्छा, मेरे इन जुमलों को की तुलना आप करिए, मेरी पूरी तकरीर आपने सुनी है, इस पूरी तकरीर को हूबहू ऐसे ही पेश कर दो और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी की तकरीर को पेश कर दो जो उन्होंने दिल्ली में की। जो बात से ना मानेगा वो गोली से मान जाएगा। अब दोनों की तुलना में इंडिया टीवी वाला बताए कि भड़काऊ बयान मौलाना जर्जीस का है या यूपी के चीफ मिनिस्टर का है। नहीं बताएगा, ये हिस्सा दिखाएगा ही नहीं। क्यों? बॉस का हाथ ऊपर से उठ जाएगा। ये सूरत हाल है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। मौलाना जर्जीस की पूरी तकरीर हूबहू इंडिया टीवी पे दिखा दो जो मैं आज बोल रहा हूं, और वो नारा दिखा दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, डस 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 डस। आगे मैं नहीं बोलूंगा, दिखाओ और फैसला कर दे दो पूरे हिंदुस्तान की आवाम को। करो, बताओ किसके बयान भड़काऊ? मेरी तकरीर को दिखा दो हूबहू, और वो बयान भी दिखा दो। जब तक ट्रंप यहां है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ट्रंप के जाने के बाद अगर 2 दिन के अंदर अंदर रास्ता खाली नहीं हुआ तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। डीएसपी को आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे। फिर क्या होगा? हम अपने हिसाब से रास्ता खुलवाएंगे, ये कहा गया, और उसके बाद रास्ता अपने हिसाब से खुलवाया गया। इस बयान को भी दिखा दो और फैसला करने दो भारत की जनता को कि कौन दहशतगर्दी वाले जुमले बोलता है। इस देश की एकता और अखंडता को मत तोड़ो। कोई हिंदू नहीं चाहता, कोई मुसलमान नहीं चाहता, कोई धर्म नहीं चाहता, कोई मजहब नहीं चाहता। आओ सुलह हुदैबिया से सीखो। आओ, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमें क्या सिखलाती है, इस्लाम हमें क्या सिखलाता है, सीखो। सीखना चाहते हो तो आओ, हम तुम्हें बताएं, हम तुम्हें बताएं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक ज़िरा गायब हो गई। और सुनो, हजरत अली की एक ज़िरा गायब हो गई। ज़िरा जानते हैं? लोहे की ज़िरा होती थी, ऊपर पहन लिया जाता है। जैसे आजकल पुलिस वाले पत्थरों से बचने के लिए जैकेट पहन लेते हैं ताकि हमारे ऊपर वो ना पड़े, तो वो लोहे की ज़िरा होती थी ताकि जंग में जब लड़े तो तीर हमारे सीने को छल्ली ना कर दे। पैर में लगेगा तो निकाल देंगे, लेकिन सीने में लग गया तो मर जाएंगे, तो ऊपर ज़िरा पहन लेते थे लोहे की। हजरत अली की ज़िरा उनके घर से गायब हो गई। हजरत अली ने बहुत ढूंढा लेकिन ज़िरा नहीं मिली। वो ज़िरा 6 महीने के बाद एक दुकान पर वो ज़िरा एक यहूदी के हाथ में दिख गई। हजरत अली की कोई पहचान होगी। हजरत अली उस यहूदी के पास गए, कहने लगे ये ज़िरा दिखाना। यहूदी ने ऐसे देखा, अच्छा अमीरुल मोमिनीन हैं आप? अली, हाँ लीजिए। देखा, हजरत अली ने कहा ये तुम्हें कहां से मिली? उसने कहा कहां से मिली, ये तो मेरी है। कहा हजरत अली ने ये ज़िरा मेरी है। उस यहूदी ने कहा वाह, आप अमीरुल मोमिनीन है, शहर के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे, तो इसका यह मतलब है कि अब मेरी चीज को भी आप अपनी चीज बना लेंगे? अरे लेना तो वैसे ही ले लीजिए, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी है? अरे आप तो अमीरुल मोमिनीन, हम आपका क्या कर लेंगे? हजरत अली ने कहा देखो, शांति से बात करो, मैं तुम्हारी चीज को अपनी चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये ज़िरा मेरी है, और अगर तुम मुझे खुशी खुशी नहीं दोगे और ये नहीं मानोगे तो मैं अदालत में मुकदमा दायर करूंगा। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ऐसे लेना तो ले लो, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ये ज़िरा आपकी है, ये ज़िरा मेरी है। अगर आपको अदालत से लेना है तो अदालत से ले लीजिए। हजरत अली ने वो ज़िरा उसको दे दी, पकड़, अब अदालत से लेंगे, अब तू साबित करिए ज़िरा मेरी है और मैं साबित करूंगा ये ज़िरा मेरी है। आहा, अब देखिए, ठीक है। वैसे पब्लिक की शिकायत इतनी कम ज़्यादा है कि माइक में आवाज़ इतनी कम थोड़ी होनी चाहिए यार। अरे मैं वैसे ही बहुत दूर नहीं हट रहा हूँ, पीछे ये टकरा जाती है मेरी टोपी से,
اس لیے ہم تو بہت قریب ہیں، ورنہ ہم کافی دور سے بولتے ہیں. آپ رہنے دیجیے. تو سنیں، لیجیے، بڑھ گیا نا، زیادہ غصہ مت دلائیے، اتنا بڑھا دے گا کہ پھر. حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا. حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا. مدعی کون ہے؟ علی. مدعا علیہ کون ہے؟ یہودی. مقدمہ کس نے دائر کیا؟ علی نے. کس کے اوپر؟ یہودی کے اوپر. یہودی کو نوٹس دیا گیا. یہودی اپنے تاریخ پر آیا. حضرت علی اس کٹ گھرے میں، یہودی اس کٹ گھرے میں. آپ نے قاضی شریح، قاضی کون ہے؟ جج شریح. یہ قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے. حضرت علی نے جج بنایا کس کو؟ قاضی شریح کو. اور اسی عدالت میں مقدمہ قاضی شریح نے کہا علی سے، علی بولو کیا معاملہ ہے تمہارا؟ کہا معاملہ تو میں نے لکھت طور پر دے دیا کہ میری زرہ غائب تھی، 6 مہینے ہو گئے، اور وہ زرہ میں نے یہودی کے ہاتھ میں دیکھی. یہ یہودی جو زرہ لے کر آیا ہے، یہ زرہ میری ہے. یہ کہتا ہے یہ میری ہے، لہذا مجھے میری زرہ دلوا دی جائے. حضرت علی نے یہ کہہ دیا. آج کل کی طرح 20-20 سال مقدمے نہیں لٹکتے تھے، اسی دن فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیے حضرت علی نے جب یہ بات کہی، قاضی شریح نے کہا اے یہودی. حضرت علی کہتے یہ میری زرہ ہے، تم بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ یہودی بولا یہ زرہ میری ہے. حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں. غصہ دلا رہا ہے لیکن ان کو غصہ نہیں آ رہا ہے. یہی مومن کی شان ہے. اس وقت آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اپنی ایمان کی شان باقی رکھیے. حضرت علی کو غصہ دلایا گیا. حضرت علی نے کہا جھوٹا کہا جا رہا ہے عدالت میں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت علی کو غصہ آ سکتا تھا، کبھی نے، میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے جھوٹا کہہ رہا. لیکن نہیں، تم تو کہو گے، عدالت فیصلہ جج صاحب کریں گے میں جھوٹا ہوں کہ نہیں ہوں. حضرت علی کو غصہ نہیں آ رہا. حضرت علی نے کہا کہ زرہ تمہاری ہے. کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہاری ہے؟ یہودی کا جواب سنو. قاضی صاحب، جس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا مالک ہوتا ہے، ثبوت اس سے نہیں مانگا جاتا ہے. ثبوت اس سے مانگا جاتا ہے جو دوسرے کے پاس کسی چیز کو اپنی چیز کہتا ہے، وہ ثابت کرے، وہ ثبوت دے کہ وہ زرہ اس کی ہے. میرے پاس یہ زرہ ہے، یہ میری ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ میرے پاس ہے، میں اس کا مالک ہوں. اب علی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ہے، تو یہ علی ثابت کرے کہ ان کی ہے تو کیسے ہے. آج کل ہمارے باس سے اگر کوئی اتنا کہہ دے تو اس جج کو ہی دوسرے دن رام رام سبتے ہو جائے گی اس کی. ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ اچھا ہم سے پوچھ رہے ہیں. قاضی شریح نے کہا علی، یہودی کی بات صحیح ہے، تم کہہ رہے ہو یہ زرہ میری ہے، تم بتاؤ، ثابت کرو، کوئی گواہ لاؤ. حضرت علی نے کہا میرے پاس گواہ ہے. کہا کیا گواہ ہے؟ کہا میرے بیٹے حسن ادھر آؤ. حضرت حسن کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا. آئے حسن بتاؤ یہ زرہ کس کی ہے؟ حضرت حسن نے کہا قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی، میرے ابو کی، میرے والد محترم کی ہے، اور اس زرہ کی پہچان یہ ہے کہ اس زرہ کے اندر یہ علامت ہے، اور آپ دیکھ لیجئے یہ علامت موجود ہے یا نہیں. یہودی ادھر سے بولتا ہے قاضی صاحب علی نے میری زرہ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ چیز دیکھ لی،
آج جو علامت بتا رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے زرہ لے کر دیکھنے کے بعد بتا رہے ہیں. ان کا بیٹا قاضی صاحب کہتے ہیں یہودی جب تم سے بولنے کو کہا جائے تب بولنا، ابھی تمہارے بولنے کا وقت نہیں ہے. اے علی تم نے گواہی کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کیا ہے. شریعت کہتی ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ بیٹا اکثر وہی بولتا ہے جو باپ چاہتا ہے. اے علی تمہارے بیٹے کی گواہی کل عدل قرار دی جاتی ہے، بیٹے کی گواہی تسلیم نہیں ہے، کوئی اور گواہ لاؤ. حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک گواہ اور ہے. کہا کون؟ کہا میرا غلام. غلام کو بلایا گیا، غلام نے گواہی دی. حضرت علی نے فرمایا یہ غلام جو کہہ رہا ہے اس کی گواہی دیکھو. قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ شریح اے علی آپ بھول رہے ہیں غلام اپنے مالک کی ماتحتی میں ہوتا ہے اور مالک جو بلواتا ہے غلام وہ بولتا ہے، لہذا شریعت غلام کی بھی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں کرتی. حضرت علی کٹگھرے کو چھوڑتے ہیں. جج نے پوچھا کٹگھرا کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا قاضی صاحب بیٹے اور غلام کے علاوہ میرے پاس کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے، اس لیے اب میں کوئی گواہ نہیں لا سکتا. آج کل کی طرح 100 اور 500 روپے میں جھوٹے گواہ نہیں ملا کرتے تھے، خریدے نہیں جاتے تھے، بکتے نہیں تھے. حضرت علی نے کٹگھرا چھوڑ دیا اور قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا. علی اپنے زنا کی گواہی میں دو عادل گواہ پیش نہیں کر سکے، اس لیے یہ زنا یہودی کو ہی دی جاتی ہے. یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا جاتا ہے اور یہ زنا اسی کی مانی جائے گی جس کے پاس ہے. اے یہودی تم اس زنا کے مالک ہو. ملک کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے. قاضی کس نے بنایا؟ علی نے. اور فیصلہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ حضرت علی کے. یہ اس بات کی جیتی جاتی علامت ہے کہ حضرت علی کے زمانے تک اسلامی عدالتیں کسی کے دباؤ میں اور کسی کے پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ کورٹ اور عدالت کا کام کسی کے پریشر میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوتا ہے. عدالتیں اور کورٹ خود مختار ہوتے ہیں، وہ کسی کے پریشر میں کام نہیں کرتی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ سمجھ گئے نا؟ بس اتنا ہی کافی ہے، زیادہ مت سمجھو. زیادہ سمجھو گے تو پھر پتہ نہیں ہیلی کاپٹر خود بیٹھے بیٹھے بنا لو گے. اتنا ہی سمجھو جتنا میں نے سمجھایا. اس زمانے میں عدالتیں پریشر میں کام نہیں کیا کرتی تھی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر آج ہائی کورٹ کے جج نے یہ کہہ دیا کہ فلاں فلاں کا کام صحیح نہیں تھا، یہ پولیس موقع واردات میں کیوں نہیں پہنچی، ان لوگوں کو اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا، جیسے ہائی کورٹ کے جج یہ کہتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر اس جج کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. یہ ہماری موجودہ عدالتوں اور ہماری موجودہ سسٹم کا حال ہے. انصاف ملے تو کیسے ملے، نیائے ملے تو کیسے ملے. میرے بھائیوں یہ پورے سسٹم کو ہمیں اور آپ کو سب کو سمجھنا پڑے گا، اور ان تمام چیزوں کے باوجود ہمیں صبر بھی کرنا پڑے گا. کیا کریں گے؟ یہ چیز ہمیں اور آپ کو عقل کے ناخن لینا ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. اس ملک کے امن اور سلامتی کے لیے، اس ملک میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے. ورنہ میرے بھائیو آؤ میں تمہیں دکھاؤں حکومت، سلطنت، عہدہ، پاور سب کچھ ہونے کے باوجود کیا انصاف ہوتا تھا، کیا نیائے ہوتا تھا. سننا چاہتے ہو تو سنو. حضرت عمر فاروق بڑا دردناک اور عبرت آمیز واقعہ سنا رہا ہوں، ذرا ادھر توجہ دیجئے گا. حضرت عمر رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور گشت کرتے ہیں. مجبور آدمی کی مجبوری دیکھ رہے ہیں. کون مجبور ہے؟
کون پریشان ہے؟ حضرت عمر جب رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور مجبوری دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا اور رو رہا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس گئے اور بیٹھ گئے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ امیر المومنین ہے۔ ذرا اس واقعے کو تھوڑا سا سن لیجئے، جن کو اٹھنا ہے اور جانا ہے اس واقعے کو سننے کے بعد چلا جائے، میں کچھ نہیں بولوں گا، یہ واقعہ سن لے، چونکہ میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا نعرہ ہے، آج ہمارا نعرہ ہے کیا؟ وہ نعرہ بہت مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ وہ نعرہ کیا ہے معلوم ہے؟ سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس۔ بہت اچھا نعرہ ہے۔ اگر نیت صحیح ہو اور ارادے نیک ہوں تو یہ نعرہ اتنا اچھا ہے کہ اس نعرے پر ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے، لیکن میں نے شرط لگائی ہے اگر نیت اچھی ہو اور دل صاف ہو تو۔ اب آئیے، یہ نعرہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور اس نعرے کا سچا حق کس نے ادا کیا؟ آؤ میں دکھاؤں۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں نکلتے ہیں اور ایک بوڑھے، ایک غریب آدمی کو، مجبور آدمی کو اپنی جھونپڑی کے باہر دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو، جیسے حضرت عمر اس کے پاس بیٹھے، سیرت فاروق میں درج کیا گیا ہے وَكَانَ مَجُوسِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، وہ بوڑھا یا تو مجوسی تھا یا یہودی، یعنی مسلمان نہیں تھا یا تو مجوسی تھا یا یہودی۔ حضرت عمر اس مجوسی یا یہودی آدمی کے پاس بیٹھ گئے، بوڑھا نہیں جوان، اس کے پاس بیٹھ گئے، اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی تم کیوں رو رہے ہو، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا جاؤ یار، تم میرا دماغ خراب کرنے آ گئے، جاؤ نا یہاں سے۔ اس کو معلوم نہیں کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ پورے علاقے کا امیر ہے، معلوم نہیں ہے، اس نے کبھی قریب سے دیکھا نہیں ہے۔ اچانک دوسرے شہر میں پہنچے ہوئے ہیں، اچانک وہاں کے گورنر سے کہتے تم بیٹھو، میں تمہارے شہر کا جائزہ لیتا ہوں، دیکھیں کون امیر ہے، کون پریشان ہے، دیکھتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حضرت عمر اس غریب آدمی کے پاس بیٹھے جو مجوسی یا یہودی تھا، کہا تمہیں پریشانی بتانا پڑے گی۔ اس نے کہا میرا دماغ خراب کرنے آ گئے، کون ہوتے ہو؟ میں نہیں بتاتا۔ کہا دیکھو یار، اب دیکھیے اس کو باتوں میں بہلایا، دیکھو یار میں بھی رات میں نکلا ہوں، مجھے بھی پریشانی ہے، کیوں نہ ہم اپنا دکھ تمہیں بتا دیں اور تمہارا دکھ ہم جان لیں، ایسے ایک دوسرے کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس کو بنایا، کہنے لگا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کیا بتاؤں میرے بھائی، اب وہ بھائی بن کے بات کرنے لگا، کیا بتاؤں میرے بھائی، میں بہت پریشان ہوں۔ ایک آدمی آتا ہے، تندرست ہے، موٹا تازہ ہے، اور وہ بڑا اثر و رسوخ والا ہے، وہ آتا ہے رات کے اندھیرے میں مجھے میری جھونپڑی سے کان پکڑ کے باہر نکال دیتا ہے، پھر وہ میری بیوی کے ساتھ زنا کرتا ہے، میری بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، اور نہ کرنے پر اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں، میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ بڑا پاور والا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر پاتا ہوں۔ اس نے مجھے اس طرح بندشوں میں باندھ دیا ہے کہ میں اپنی جھونپڑی چھوڑ کر کہیں دوسری جگہ بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے یہ سنا، دل سے کراہ گئے، لیکن اس آدمی کے سامنے آنسو نہیں نکالے۔ حضرت عمر نے اتنا کہا میرے بھائی یہودی ہے یا مجوسی، لیکن عمر کہہ رہے ہیں یا اخی، میرے بھائی، اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ ایک دوسرا تمہارا بھائی ہے، میرے بھائی، میرے بھائی، کیا وہ کل بھی آئے گا؟ کہا نہیں، وہ کل نہیں آئے گا، وہ ایک دن چھوڑ کر آتا ہے، یعنی اب کل کے بجائے وہ پرسوں آئے گا۔ اچھا
ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، پرسوں وہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا نہیں کر پائے گا۔ ارے یار تم کیا بات کر رہے ہو، تم اس کی طاقت کا اور اس کے پاور کا استعمال تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت عمر نے کہا دیکھو بھائی میں تو مسلمان ہوں، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں اور اتنا جانتا ہوں کہ اگر میرے رب کی مدد ہوئی تو وہ پرسوں انشاءاللہ تمہاری بیوی کے ساتھ زنا نہیں کر پائے گا، لیکن میری 2-3 باتیں مان لو۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہا دیکھو اپنی بیوی سے کہہ دینا کھانا بنا کر تیار رکھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنی بیوی کو سمجھا دو کہ جب وہ پرسوں تمہارے پاس آئے، جب وہ زنا کرنے کے قریب ہو تو اس سے کہہ دے کہ دیکھو اب تو تم روز آتے ہو، ہمارا تمہارا معاملہ تو اب زندگی بھر چلے گا، تم اب آئے بغیر مانو گے نہیں اور میرے بغیر تم رہو گے نہیں، تو اب کیوں نہ میں دل و جان سے تمہاری ہو جاؤں۔ پیار میں اس کو اپنے چنگل میں لے لے، بہکی بہکی باتیں کر دے اور یہ کہہ دے کہ دیکھو لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ یہ کام کرتے ہو اور روشنی ہو، میں تمہیں فل سپورٹ کروں گی لیکن چراغ بجھا دو، چراغ بجھانے کے بعد باقی کام میں سنبھال لوں گا۔ اتنا کہا بس یہ 2 کام کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کے کہنے کے مطابق اس یہودی یا مجوسی نے اپنی بیوی کو سمجھا دیا۔ حضرت عمر دوسرے دن یعنی دوسرا دن چھوڑ کر تیسرے دن اس کے گھر اس کے آنے سے پہلے پہنچ گئے اور جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئے، تلوار میان سے نکال رکھی تھی۔ وہ آدمی اپنے وقت پر آیا، سیدھے جھونپڑی میں گھسا، اس کے شوہر کو کان پکڑ کے باہر نکالا، بیوی اندر، وہ اس کی بیوی سے لپٹ گیا، چپٹنے لگا۔ اس کی بیوی کہنے لگی دیکھو اب تو ہمارا تمہارا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، تم ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے اور تم یہ کام کیے بنا مان نہیں سکتے، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں دل و جان سے آپ کے قریب ہو جاؤں اور آپ کو پورے دل سے میں خوشی دے دوں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ چراغ بجھائیں گے، کیونکہ مجھے اندھیرے میں سکون دینے میں انجوائے ہوتا ہے، مجھے لطف آتا ہے۔ اس نے کہا چلو آج تو میری زندگی کے ارمان پورے ہو گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں جو جملے چلتے تھے اس نے وہ جملہ بولا جیسے آج ہمارے زمانے میں چلتا، ڈارلنگ ڈارلنگ، ٹھیک ہے ڈارلنگ۔ چراغ بجھا دیا، لپٹنے لگا، چپکنے لگا، قریب تھا کہ دونوں کے جسموں سے کپڑے اتر جائیں۔ حضرت عمر نے دیکھا چراغ بجھ گیا، تلوار میان سے نکالے ہوئے تھے، اندر گھس گئے۔ جیسی جھونپڑی کے اندر گھسے وہ آدمی سمجھا کہ اس کا شوہر آ گیا۔ اس نے کہا اے ہٹ ہٹ۔ پہلے تو عمر گھسے تو اس کا شوہر بولا کون؟ حضرت عمر تلوار مارنے والے تھے لیکن سوچنے لگے اندھیرا ہے، میں تلوار چلاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی کی جگہ بیچارے کی بیوی پر چل جائے، اندھیرے میں کہیں وہ نہ ماری جائے، اندھیرے میں کہیں وہ نہ ماری جائے، اس لیے اس کے منہ سے آواز نکلوانا ضروری تھا تاکہ مرد کون ہے عورت کون ہے۔ تو حضرت عمر جوتا پٹکنے لگے۔ اس نے کہا اے کون؟ ابھی کیوں آ گیا بے؟ وہ سمجھا شوہر، اے ابھی نہیں، ابھی تو ہم شروع بھی نہیں ہوئے، ہٹ۔ حضرت عمر یہی اس کی زبان سے نکلوانا چاہتے تھے، فوراً اس کے آواز پر جھپٹا مارا، اس کے بال اس کے عمر فاروق کے ہاتھ میں آ گئے، لیکن بال بہت بڑے بڑے تھے، اس کے بال بڑے تھے، کھینچا۔ اب بڑے بالوں پر شک ہوا کہیں عورت کے بال تو نہیں ہیں، پکڑ کے کھینچا۔ اس نے کہا اے کیا کر رہا ہے؟ سمجھ گئے کہ یہی آدمی ہے، فوراً اسی کی آواز پر تلوار ماری اور ایک ہی تلوار میں اس کی گردن کٹ کے زمین پر گر گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عمر فاروق نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے کبھی ایک تلوار کے بعد دوسری تلوار مارنے کی ضرورت نہیں پڑی، ایک ہی تلوار میں اس کی گردن تن سے جدا ہوئی۔ حضرت عمر نے کبھی کسی کی تلوار کی اتنی تعریف نہیں کی۔ خالد ابن ولید سے جب ایک جنگ میں انہوں نے 9 تلواریں توڑی تھی تو کہا تھا یہ سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار۔
لیکن عمر کے بارے میں یہ جملے کہتے ہیں، عمر تم تلوار نکالنے میں بہت جلدی کرتے ہو، اتنی جلدی نہ کیا کرو، جب تم میان سے تلوار نکال لیتے ہو تمہاری ننگی تلوار کو دیکھ کر آسمان کی پیشانی پر بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ ننگی تلوار ماری یہودی کی اس کی گردن کٹ کے زمین پہ گر گئی اس زناکار کی۔ حضرت عمر نے کہا بہن جلدی سے چراغ جلاؤ۔ جب چراغ جلایا اور اس کی گردن کو دیکھا ادھر سے ایسے کرتے، تو اس کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر مسکرائے اور آسمان پر نظریں ڈال کے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر کہا میری بہن جلدی سے کھانا لگاؤ، کھانا بنا کر رکھی ہوگی، ہاں میں نے بنا لیا، جلدی سے کھانا لگاؤ۔ کھانا لگایا گیا، حضرت عمر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کہا آج میں نے زندگی میں سب سے زیادہ آسودہ ہو کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میرے بھائی یہودی کی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کون کھا رہا ہے؟ امیر المومنین۔ دیکھ رہے ہیں بھائی چارہ، دیکھ رہے ہیں پیار، دیکھ رہے ہیں محبت، یہودی دیکھ رہا ہے اسے۔ حضرت عمر جانے لگے، وہ روتے ہوئے، اس عورت کا پتی روتے ہوئے پکڑ کر پیچھے سے پکڑتا ہے کپڑا، کون ہو بھیا تم؟ یہ لاش میرے پاس گھر میں، ابھی اگر عمر کے ساتھیوں کو پتا چل گیا یا عمر کو تو قتل کے جرم میں میری بھی گردن کاٹی۔ میں نے قتل نہیں کیا، تم نے کیا کیا؟ یہ مدد کرنے آئے تھے یا پھنسانے آئے تھے مجھے؟ اور چیخ چیخ کے رونے لگا۔ حضرت عمر نے اس کو تسلی دی اور کہا بھائی رونے کی ضرورت نہیں، عمر کے ساتھی کچھ نہیں کریں گے، عمر کے ساتھی اس لاش کو لے جائیں گے، اس کو سیئیں گے، ٹانکے ماریں گے اور کہیں لے جا کر قبر میں دفن کر دیں گے۔ عمر کے ساتھی آئیں گے؟ آپ کیا میرے لیے کنواں کھود رہے ہیں؟ عمر کو اگر پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ فرمایا میں ہی عمر ہوں، میں ہی امیر المومنین ہوں، تمہاری نظر میں امیر المومنین ہوں لیکن حقیقت میں خادم ہوں، مجھے لوگوں کا خدمت کرنے والا بنایا گیا ہے۔ خادم کا صحیح ترجمہ کروں؟ خادم کا صحیح ترجمہ جانتے ہو کیا ہوا؟ چوکیدار۔ سمجھ گئے نا؟ میں تمہارا امیر المومنین ہوں، نہیں تمہارے لیے ہوں، لیکن میں ہی خادم ہوں، یعنی میں ہی چوکیدار ہوں۔ اصلی چوکیدار اس کو کہتے ہیں جس کے زمانے میں ایک یہودی بھی مایوس نہیں ہو سکا، ایک یہودی بھی پریشان، ایک مجوسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں دیش کے چوکیدار سے گزارش کروں گا، میرے پیارے چوکیدار صاحب، محترم پردھان منتری جی، آپ پورے دیش کے پردھان منتری ہیں، اس دیش کے ایک ایک ناگرک کی رکشا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری۔ بڑے ونمر نویدن کرتا ہوں آپ سے، مولانا جرجیس ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا مسلک دیوبندی ہے کہ نہیں؟ آپ دیوبندی مسلک کے ہیں نا؟ ہم اہل حدیث ہیں، آپ جانتے ہیں نا؟ آپ نے ہمیں بلایا ہے، یہ پیار ہے، یہ میرا سب سے بڑا بڑک پن ہے کہ مولوی جرجیس اہل حدیثوں کا مولوی نہیں ہے، مولوی جرجیس کو اب دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ بھی اپنا مولوی کہے اور یہ کہے کہ مولانا جرجیس اہل حدیث کا نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کا مولوی ہے، تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہیں؟ اس دیش کے پردھان منتری کے لیے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ اس کو پورے بھارت کے لوگ، ہندو اور مسلمان سکھ عیسائی سب یہ کہیں
یہ ہمارے دیش کا پردھان منتری ہے. صرف ہندو کہیں کہ ہمارا پردھان منتری اور مسلمان نہ مانے یا سکھ نہ مانے یا عیسائی نہیں تو یہ دیش کے پردھان منتری کے لیے چھوٹا پن ہے. دیش کے پردھان منتری کا بڑا پن یہ ہے کہ پورے دیش کے ہر دھرم کا آدمی ان کو اپنا پردھان منتری کہے. مجھے امید ہے کہ پردھان منتری جی یہ نعرہ لے کے اٹھے تھے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس, وہ جیت لیں گے. اور مجھے امید ہے کہ پورے بھارت کا ایک ایک انسان ان کو بھارت کا پردھان منتری دل سے مانتے. لیکن جو نعرہ لگایا تھا اس نعرے میں وہ پہلے پورا اتریں گے تو وہ یہودی کہنے لگا امیر المومنین آپ ہیں تو مجھے 2-3 باتیں بتائیے. کہا کیا آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا؟ حضرت عمر نے کہا جب تو نے میری داستان سنی, جب میں نے تیری داستان سنی تو میں نے سوچا کہ ایک یہودی ایک مجوسی پریشان ہے. عمر تو کیسے کھا رہا ہے, تجھے نیند کیسے آ رہی ہے؟ تیرے دور خلافت میں تیری دور حکومت میں ایک یہودی ایک پریشانی کی ایک پریشان آدمی کی بیوی کی عزت لوٹی جا رہی ہے. میں نے اس دن سے کھانا نہیں کھایا. یہاں دلی جل رہا ہے اور ہمارے محترم پردھان منتری جی ٹرمپ کے ساتھ طرح طرح کے ڈنر کر رہے ہیں. اصلی چوکیدار میں بتا رہا ہوں, فرق دیکھیے اور انتر دیکھیے. میرے پیارے ساتھیوں آؤ اور ہم دیکھیں آؤ. میں نے بھوکا تھا اس لیے میں نے کہا کھانا لگاؤ. یہ میں نے آج کھانا کھایا, جس دن سے تو نے مجھے داستان بتائی اس دن سے میں بھوکا تھا, مجھے کھانا نہیں کھایا گیا. کہا امیر المومنین کسی آدمی کی کٹی ہوئی گردن دیکھ کر اور مری ہوئی لاش دیکھ کر انا للہ پڑھا جاتا ہے آپ کے مذہب میں, لیکن آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ فرمایا اے یہودی سن, میں نے اس لیے الحمدللہ پڑھا کیونکہ جب تو نے سنایا کہ کوئی آدمی آتا ہے بڑا پاورفل ہے تو میں نے سوچا پاورفل ہوگا تو یا تو میرا بیٹا ہوگا یا میرا کوئی رشتہ دار ہوگا. اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی میرا رشتہ دار نکلے. اسی لیے میں نے چراغ بجھانے کے لیے بھی کہا تھا کیونکہ چراغ کی روشنی میں آسانی سے قتل کر سکتا تھا, لیکن چراغ بجھانے کا حکم اس لیے دیا تھا کیونکہ اگر چراغ جل رہا ہوتا میں اندر گھستا اور میری نظر اگر پڑتی, اگر وہ میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار نکلتا تو شاید میں اس کی گردن پہ تلوار نہیں چلا پاتا. اس لیے یہ میرا رشتہ دار ہے اور یا میرا بیٹا تو پھر میں لے دے کر تجھے بھی بٹھا کے اس کو بٹھا کر کچھ لے دے کے معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتا. اس لیے میں نے سوچا چراغ بجھ جائے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کون ہے, اس لیے میں نے اندھیرے میں وار کیا. پھر مجھے فکر ہوئی کہ دیکھیں مرنے والا کون ہے. جب چراغ چلا میں نے اس کی گردن کٹی ہوئی دیکھی, اس کو ادھر ادھر کیا, موڑا تو دیکھا تو الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ نہ وہ میرا بیٹا نکلا نہ میرا رشتہ دار, بلکہ وہ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ مرنے والا قتل ہونے والا بھی کوئی یہودی ہے. ایک ایک آدمی کی فکر کی جاتی تھی, ایک ایک آدمی کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی تھی, ایک ایک عورت کی لٹتی ہوئی عزتوں کو بچایا جاتا تھا. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جس پارٹی کے ذمہ دار ہیں مولانا جرجیس, اسی پارٹی کے اندر سب سے زیادہ لیڈیز اور لڑکیوں کے ریپ کرنے والے مولانا جرجیس کی پارٹی میں موجود ہیں. مولانا جرجیس کی پارٹی, نام مت لگانا, کہاں اشارہ ہے مولانا صاحب, اشارے آپ سمجھ رہے ہیں, ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. حضرت عمر ایک ایک عورت کی عزت و آبرو کو بچاتے تھے. اور سن لیجئے, اور آخری بات سن لیجئے غور سے, یہی عمر رات کی تاریکی میں دوسری مرتبہ نکلتے ہیں تو ایک اور آدمی کو روتا ہوا دیکھتے, پوچھا کیا بات ہے؟ ارے جانا میں پریشان ہوں, بارش ہو رہی ہے, تو مجھے پریشان کرنے آ گیا. نہیں مجھے بتاؤ, میں تمہارا بھائی ہوں. کیا سنو گے؟ میری بیوی کو درد ہو رہا ہے, پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا ہے, درد سے رو رہی ہے, بارش ہو رہی ہے. 2-3 دایا جو بچے کی ڈلیوری کرتی ہے میرے گاؤں میں ہے, لیکن وہ کہیں گئی ہوئی ہے, وہ میرے محلے میں نہیں ہے. میری بیوی کہیں مر نہ جائے, رو رہی ہے, چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, میں بارش میں کہاں جاؤں؟ اچھا یہ پرابلم ہے تمہیں, اچھا ابھی رکو میرے بھائی, ہائے ہائے ہائے, وہ بھی مجوسی تھا یا یہودی تھا. حضرت عمر نے کہا رکو میں ابھی آتا ہوں. حضرت عمر گھر گئے, کہا بیوی اٹھو, عاتقہ اٹھو. بیوی نے
نے کہا اتنی رات میں تو آپ نے مجھے کبھی نہیں اٹھایا، آج کیوں اٹھا رہے ہو؟ فرمایا میری بیوی آج بہت بڑا نیک کام ہے، اس دنیا آج تمہاری ضرورت ہے، تمہاری کسی بہن کی ڈلیوری ہو رہی ہے، کوئی دایا نہیں مل رہی ہے، تم بچے کی پیدائش کرنے میں ایکسپرٹ ہو، تم ماہر ہو، اٹھو۔ ایک یہودی یا مجوسی آدمی پریشان ہے اس کی بیوی کی، اچھا یہ بات ہے، جلدی سے کپڑا لیا، تھوڑا سا تیل لیا، لے کے چل دی، بیٹھی آپ یہاں میں اندر جا رہی ہوں، گھر کے اندر گھس جاتی ہے، کہتی ہے بہن تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آ گئی ہوں۔ اس کو کچھ کھلایا پلایا اور مالش کی اور اس کے پیٹ کو ہلکے ہلکے دبایا، ایکسپرٹ تھی بچے کی پیدائش کرنے میں، اور تھوڑی دیر کے بعد ڈلیوری بہت آسانی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، حضرت عمر اور وہ آدمی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ امیر المومنین ہے، بس آپ تو مسیحا بن کے آ گئے، آپ تو میرے خیر خواہ بن کے آ گئے، آپ نے اپنی بیوی سے یہ خدمت میری کروائی، وہ خوش ہے۔ حضرت عمر بھی ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، اتنے میں آواز، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اس یہودی یا مجوسی آدمی کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، بچہ رو رہا ہے، ڈلیوری ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا جی جی جی، بچے کو نہلایا، اس کا نار وغیرہ کاٹا۔ حضرت عمر نے پوچھا عاتقہ ٹھیک تو ہے سب؟ آواز آتی اندر سے، ہاں امیر المومنین اپنے بھائی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس آدمی کے ہوش اڑ گئے، آپ کون ہیں؟ گھبراؤ نہیں، میں چوکیدار، میں خادم ہوں۔ اس جگہ پر لفظ چوکیدار کتنا اچھا لگ رہا ہے، اس جگہ پر لفظ خادم کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے چوکیدار، یہ ہوتا ہے خادم، یہ ہوتا ہے خدمت کرنے والا۔ میڈیا والوں، میرے آنکھوں سے گرنے والے آنسو تمہیں بتلا رہے ہوں گے سچائی کی قیمت کیا ہے۔ کم سے کم اس دنیا کے لیے تو سب جی لیتے ہیں، مرنے کے بعد آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو، اچھا پن مل جائے گا اگر اس دیش کو ہندو اور مسلم کے جھگڑے سے بچا لو گے، اس دیش کو ایک دوسرے کے قتل سے بچا لو گے۔ جو بھی مر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مرے یا مسلمان مرے، اتنا یاد رکھنا کہ وہ اس دیش کا ناگرک مر رہا ہے، اور آپ کے عقیدے کے مطابق اس بھارت ماتا کا یا اس دھرتی ماں کا پتر مر رہا ہے۔ اس دھرتی ماں کو اس کے پتر سے جدا مت کرو، اس زمین کی جو ماں کہتے ہو اس کو اس کی اولاد سے جدا مت کرو، بھائی بھائی بن کر رہو۔ میرے بھائیوں، یہ چند جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ میرا کل کا پروگرام دلی کے قریب میرٹھ کے پاس سے 16 میں ہے، مجھے فلائٹ پکڑنا ہے اور جانا ہے، حالات دلی کے خراب ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ پروگرام کو کینسل کر دوں، نہ جاؤں، لیکن وہاں سے بڑا پریشر ہے، میں پھر بھی جانے کے بعد دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں، اگر مناسب ہوں گے تو پروگرام کروں گا، کیونکہ وہاں تو پورا میڈیا میرے پاس کل چلا آئے گا ہر طریقے کا، کیونکہ دلی سے قریب ہے، وہاں تو دوسرے چینل زی نیوز، فلاں نیوز، یہ سب زیادہ آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایک کمی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ مولوی جرجیس کو کیسے اندر کیا جائے۔ آپ کی دعائیں اگر میرے شامل حال رہیں گی تو انشاءاللہ میرا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو ہم اس دیش کے لیے اس سے بھی نپٹیں گے، یہ دیش ہم سب کا ہے۔ آئیے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ اے اللہ صرف مسلمانوں ہوئی کو نہیں، اے اللہ پھر سے کھوئی ہوئی ہماری عظمت کو برقرار فرما دے۔ ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی، ہماری پہلی گنگا جمنی تہذیب پہلے بھی ایک تھی، اے اللہ پھر ایک کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو اتنا اچھا بنا دے کہ اگر تکلیف کسی ہندو بھائی کو ہو تو اس کا درد پورے بھارت کے مسلمانوں کو اپنے دل میں محسوس ہو۔ اے اللہ اگر تکلیف کسی مسلمان کو ہو تو اس کا درد پورے بھارت کے ہندو بھائیوں کو ہو۔ اے اللہ یہی بھارت چاہتا ہے، یہی ہمارا دیش چاہتا ہے، یہی امن اور شانتی یہ دھرتی بھی چاہتی ہے اور یہ بھارت بھی چاہتا ہے۔ اے اللہ اور سارے دھرموں کی یہی شکشا اور تعلیم ہے۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس دیش کے امن کے لیے ہمیں اپنی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، اس دیش کے لیے ہمیں اپنا بلیدان دینے کی توفیق عطا فرما، اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے اگر ہمارا کچھ نقصان ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اس نقصان پر بھی خوش ہونے کی توفیق عطا فرما، لیکن دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو برقرار فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو دشمنوں سے بچا لے، اور جو بھی
ہمارے ملک کو توڑنا چاہتا اللہ تو اس کو توڑ دے. اللہ جو ہمارے ملک کی کمر توڑنا چاہتا ہے, ہمارے دیش کی کمر توڑنا چاہتا ہے, اللہ تو اس کی کمر توڑ دے. اللہ جو ہمارے ملک کو غلط آنکھوں سے دیکھ رہا تو اس کی آنکھیں نکال لے. اے اللہ جو ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے تو اس کا پورا خاندان تباہ و برباد کر دے. اے اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما دے. اے اللہ مہاتما گاندھی کے اس ملک میں پھر سے بھائی چارہ پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارے دیش کے سنویدھان کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کے قانون کی حفاظت فرما, اور جب تک اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کٹ کٹ کے بھر دے. اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے کہ میرے سٹیج کی طرف کوئی بھی آدمی آگے نہ بڑھے, کوئی بھی شخص اپنے موبائل میں میری سیلفی لینے کی اور میرا فوٹو لینے کی کوشش نہ کرے. جائز کام نہیں ہے, ناجائز ہے, اتنی شریعت میں اجازت نہیں دی ہے. ویڈیو کیمرے لگے ہیں یہ, لیکن کوئی بھی آدمی سیلفی لینے کی کوشش نہ کرے اور کوئی بھی آدمی اپنے ساتھ میرا فوٹو لینے کی کوشش